بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کل مہنگائی نے ہر گھر کا سکون چھین لیا ہے۔ لوگ خاموشی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ کسی کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں، کسی کے پاس بچوں کی اسکول فیس ادا کرنے کی طاقت نہیں، کسی کے گھر میں دودھ تک نہیں۔ بچے مانگتے ہیں مگر جیب خالی ہوتی ہے۔ کسی کے گھر میں آٹا ختم ہے اور راشن لانے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ کسی پہ کرائے کا بوجھ ہے، مالک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور دل کانپ جاتا ہے۔ کوئی روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی کمائی کم ہونے سے ٹوٹ چکا ہے۔ عید قریب آ رہی ہے مگر بچوں کے لیے نئے کپڑے لینے کے پیسے نہیں۔ والدین بچوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں مگر کچھ کر نہیں پاتے۔ اگر آپ بھی انہی حالات سے گزر رہے ہیں تو آج رک جائیں، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا آسان سا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی مشکل وظیفہ نہیں، نہ ہی لمبی عبادت، بس چند لمحوں کا عمل ہے، مگر یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، دل سے یقین کے ساتھ، پھر اللہ سے اپنی حالت بیان کریں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنی مجبوری، سب کچھ اس کے حوالے کر دیں۔ یقین رکھیں دینے والا صرف اللہ ہی ہے، وہی بند دروازے کھول سکتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے نا تو رزق کے ایسے راستے کھل سکتے ہیں جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس ایک بار آج کی رات یہ عمل کر کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے یہی لمحہ آپ کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے۔ آج کی یہ ویڈیو عام نہیں بلکہ ایک ایسا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے جو برسوں سے لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنتا آیا ہے۔ آج نہ کوئی مشکل وظیفہ ہے، نہ لمبی تسبیحات، بلکہ ایک ایسا آسان عمل ہے جو صرف چند لمحوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں ہیں، اگر محنت کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی اور حالات نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہے نا، تو رک جائیں، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو سکتی ہے جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں جسے اہل یقین نے آزمایا اور اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کی۔ یہ کوئی جادو نہیں، نہ ہی کوئی غیر حقیقی دعویٰ، بلکہ ایک سادہ سا عمل ہے جو یقین اور نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بند دروازے کھل سکتے ہیں، پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں اور رزق کے نئے راستے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں نا، یا ذہنی دباؤ اور بے سکونی نے زندگی مشکل بنا دی ہے، تو پیارے بھائیوں امید رکھیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جو سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ آج کی رات یا سونے سے پہلے چند لمحے نکال کے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں اور دل کو ہر فکر سے آزاد کر لیں۔ پھر اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ آپ کے یقین اور نیت میں ہوتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے مانگیں گے نا تو اللہ بہتر فیصلے کے ساتھ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ فوری آپ کے حالات بدل سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے صرف ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے اپنی زندگی میں سکون، برکت اور بہتری محسوس کی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ فوراً بدل جائے، لیکن یقین رکھیں کہ اللہ بہتر وقت پہ بہترین عطا فرماتا ہے۔ آج کی رات کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو بار بار نصیب نہیں ہوتے اور بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ کچھ لمحے اپنے رب کے لیے نکالیں اور دل سے دعا کریں، کیونکہ وہی سننے والا، وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر خواہش اس کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہ دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے۔ یہ ویڈیو صرف ایک پیغام ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ آپ کو صرف ایک قدم بڑھانا ہے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، باقی سب اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، برکت آئے، رزق آئے، دولت آئے، آسانیاں پیدا ہوں، تو اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پھر اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ یہی اصل راز ہے کامیابی کا۔ ہو سکتا ہے یہی لمحہ آپ کی زندگی کا وہ موڑ بن جائے جس کے بعد سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، چند لمحے نکال کے اس عمل کو کر لیں اور اپنی زندگی میں بہتری، رزق، دولت کا راستہ کھول لیں، یا پھر اسے نظر انداز کر کے اسی طرح مشکلات اور پریشانیوں میں الجھے رہیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا قدم پوری زندگی بدل دیتا ہے، اور شاید یہ وہی لمحہ ہے اور پھر یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دروازے صبح کھلتے ہیں دولت کے بادلوں سے، جن کی دیواروں سے مہک آتی ہے غیبی فرشتوں کی، اور جن کے آنگن میں ولی اللہ خود قدم رکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں دوستو، یہ وہ روحانی عمل ہے، یہ وہ روحانی خزانہ ہے جسے ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھا جاتا۔ یہ رات جب جسم تھکا ہوتا ہے، جب خاموشی چیختی ہے، جب سانسیں گواہی دیتی ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، پہلا نام وہ ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جو دشمن کو مٹا کے سلامتی لکھ دیتا ہے، جس کا ایک لمحہ
پڑھنا 100 سال کی پریشانیوں کو دفن کر دیتا ہے۔ یہ نام ایسے لوگوں کی تقدیر بناتا ہے جن کا کل بھی ادھورا تھا اور آج بھی خالی ہے، لیکن وہ اس راز کو تھام لیتے ہیں۔ صبح ان کے دروازے پہ ایک ایسا اللہ کا ولی آتا ہے جس کے ہاتھ خالی نہیں ہوتے، اور دوسرا نام وہ ہے جسے پکارنے والا کبھی فقیر نہیں رہتا، جسے زبان سے ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے خزانے کے دروازے کھول دینا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ رات کی چادر اوڑھ کے آیا ہو اور آپ کے سرانے بیٹھ کے کہتا ہو مانگ لو، آج تمہاری زبان سے وہ نام نکلا ہے جو صرف چنے گئے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ بس تم رات کو سونے لگو، جیسے وہ تمہارے خواب میں آ کے کہہ رہا ہو اب تو فقیر نہیں رہا، اب تیرے دروازے پہ ہم نے اپنے خزانے چھوڑ دیے ہیں۔ یعنی کہ ہاں، صبح دوستو جب آنکھ کھلے گی نا، تمہیں محسوس ہوگا کہ کچھ بدل گیا ہے اور تم اب وہ نہیں رہے جو رات کو سوئے تھے۔ تمہارے اندر ایک نور اتر چکا ہے، ایک ایسا نور جو زمین سے آسمان کا راستہ بناتا ہے۔ یاد رکھو، یہ راز اللہ کے ولی کے قدموں سے جڑا ہے۔ یہ خزانہ صرف انہی کے وارثوں کو ملتا ہے جو اس وقت، اس لمحے، اس عمل کو دل سے اپناتے ہیں۔ اگر تم نے رات کی تنہائی میں صرف ایک بار اس راز کو دل سے پڑھا نا، تو صبح تمہیں کوئی فقیر نہیں کہے گا۔ صبح صبح ولی اللہ خود تمہارے دروازے پہ دستک دے گا اور کہے گا یہ لے تیری قسمت کا وہ خزانہ۔ اب عمل سمجھ لیں، عمل رات عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پوری رات کہیں بھی ہو، کوشش کرنا گھر میں ہو، اگر گھر میں ہو نا تو پھر جہاں دل کرے پڑھنا، لیکن یاد رکھنا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ خدا کا واسطہ بے دلی سے نہ پڑھیے گا۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی شک ہونا تو عمل کا پھر کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے رات کا یہ عمل پڑھنا ہے۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑا معجزاتی عمل ہے۔ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا، خالی جھولیوں الماریوں کو دولت سے بھرنے والا، غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پہ خاتمہ کر دینے والا یہ عمل ہے۔ بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ رات کو سوتے وقت اس عمل میں اللہ کے ولی کی لاڈلی تسبیح کا پہلا وظیفہ دیکھیں۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے اور میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، میں نے جس کو بھی بتایا نا یہ وظیفہ، اس کے وارے نیارے ہو گئے، اور جو بھی پڑھے گا نا صبح اٹھتے ہی رب کریم نے چاہا تو مالا مال ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے آج ایک خفیہ خزانے کی کنجی، جس کے ہر حرف میں اللہ کی طرف سے دولت کی تیرہی لکھی گئی ہے۔ یہ وہ نام ہے جو دشمنوں کو مٹا دیتا ہے، جو بیماریوں کو ہٹا دیتا ہے، جو ویران گھروں میں برکت کے بادل لے کر آتا ہے، اور جو فقیر کو ایک ہی رات میں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے دوستو، یہ وہ راز ہے جس کی طاقت سے اللہ کے ولی کے دربار میں چراغ جلتے ہیں، اور جو بندہ رات کو سوتے وقت دل سے یہ خزانہ اپنے وجود میں سمو لیتا ہے تو صبح تقدیر خود اس کے قدموں میں آ کے گرتی ہے۔ کبھی سوچا ہے تم سو کے اٹھو اور دروازے پہ کوئی دستک دے، دروازہ کھولو اور ایک اجنبی کہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے؟ یہ تمہاری تنگ دستی کا آخری دن ہے، یہ لو تمہاری قسمت، تمہارا نصیب اور تمہارا خزانہ۔ یہ تب ہوتا ہے جب تم رات کو وہ راز دل سے پڑھتے ہو جس کے اندر سلامتی کی ایک دنیا چھپی ہوئی ہے دوستو، جو تمہیں دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، دل سے خوف نکالتا ہے اور تمہارے رزق کے دروازے ایسے کھولتا ہے جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو۔ تو وہ کون سا نام ہے؟ وہ نام ہے یا سلام، اور دوسرا راز یا رزاقو کا، جو عطا کرنے والا ہے، وہ جو بغیر مانگے دیتا ہے، ایسا رزق جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ عمل، یہ لمحہ، یہ ذکر، یہ وہی ہے جو کسی دکاندار کو تاجر بنا دیتا ہے، کسی مزدور کو مالک، کسی بھیکاری کو سرمایہ دار اور کسی معمولی انسان کو راتوں رات کروڑ پتی۔ لیکن شرط یہ ہے رات کو صرف یقین کے ساتھ یہ عمل پڑھنا اور صبح اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو آپ کو بہتر لگے نا، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیے۔ اور فوری طور پر رات کے اس عمل میں آپ نے پہلا پاورفل وظیفہ، ایسے راز جنہیں صرف چنے ہوئے لوگ جانتے ہیں، ایسے الفاظ جنہیں اگر دل سے پڑھا جائے نا تو بند دروازے کھلتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، پہلا نام یا سلامو کا، یعنی اے سلامتی دینے والے، اس عمل کا پہلا وظیفہ یا سلامو، یا سلامو، یا سلامو۔ یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو نہ صرف دشمنوں سے بچاتا ہے بلکہ دل کو سکون دیتا ہے، خوف کو ختم کرتا ہے، اور جو بندہ اسے سوتے وقت دل سے پڑھتا ہے نا تو اس پہ ایسی روحانی سلامتی نازل ہوتی ہے کہ ہر طرف سے پریشانیاں، بندشیں، قرض، تنگ دستی سب ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ذکر تمہیں ایسے خزانوں کی طرف لے کے جاتا ہے جن کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہو۔ یا سلامو کا ہر حرف
تمہارے گھر کی ہر دیوار سے غم مٹا دے گا اور اس کے بدلے برکت اور دولت کی روشنی بھر دے گا۔ پیارے بھائیو، آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور آج کے اس عمل میں آپ نے یا سلامو یا سلامو، پہلا وظیفہ یا سلامو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یا سلامو کو جیسے ہی 11 بار پڑھ لیا نا، دیکھیں وظائف کی تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ میں نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو سچا عمل بتایا کہ جس سے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی۔ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں نا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، کہیں بھی موجود ہیں، صرف ایک رات پوری زندگی میں یہ عمل پڑھ لیں، پوری زندگی میں ایک رات۔ میرا یقین ہے، میں دعوے سے نہیں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ روڈ پہ کھڑا ہوا بھیکاری بھی صرف رات میں زندگی میں خدا کی قسم ایک رات یہ عمل پڑھ لینا، پوری زندگی اگر بندہ یہ کہہ دینا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا تو پیارے بھائیوں میں ویڈیو بنانا چھوڑ دوں گا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے یہ عمل خود بھی کئی بار پڑھا ہے، کئی بار اپنے مشکل وقت میں پریشانیوں میں یہ عمل پڑھا، اور اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پڑھتا ہے نا، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ رات کے اس عمل میں پہلا وظیفہ جیسے ہی یا سلامو کا 11 بار پڑھ لیا، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے تسبیح ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ اس عمل کو پڑھنے میں صرف 30 سیکنڈ لگیں گے، 30 سیکنڈ میں پورا عمل کمپلیٹ۔ پہلا وظیفہ یا سلامو کا آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے عمل میں 3 سے 4 چھوٹے چھوٹے وظیفے، ایک وظیفے کو مشکل سے 8 سے 10 سیکنڈ لگیں گے۔ پورا عمل 30 سے 40 سیکنڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دیکھیں دوستو، رات کے سناٹے میں جب سارا زمانہ سو رہا ہوتا ہے نا، اس لمحے ایک بند دروازہ کھلتا ہے، آسمان پہ ایک نوری چمک نمودار ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے دل پہ پڑا ہوا بوجھ ہٹ گیا ہو اور روح سے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اٹھ تیرا نصیب جاگ اٹھا ہے۔ یا سلام پیارے بھائیوں، سکون، سلامتی، اطمینان اور دولت کی پہلی کنجی ہے۔ جو شخص رات کے اندھیرے میں یہ نام لینا، اس کے گھر کے اندر ایسے فرشتے داخل ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں سونے کی تھیلیاں لیے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ کے ولی نے چپکے سے بتایا تھا، صرف خاص لوگوں کے لیے۔ جیسے ہی زبان سے نکلے یا سلامو یا سلامو یا سلامو، ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے سروں پہ ٹھنڈی بارش ہو رہی ہو۔ اب پیارے بھائیو، جیسے ہی آپ نے پہلے نمبر پر یا سلامو کو 11 مرتبہ پڑھ لیا نا، تو اس کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا رزاقو کا، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا، بے حساب دینے والا، جس کے خزانے نہ کبھی ختم ہوں گے، اور جو دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے کہ دنوں میں نہیں منٹوں میں دولت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب اگر یا سلامو آپ کو فرشتوں کی بارش میں لے آیا تو یا رزاقو ان فرشتوں کے ہاتھ میں چاندی، سونا، نوٹ، رزق اور بے شمار انعامات رکھ دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ان دونوں کو ملا کے پڑھنا گویا اللہ کے ولی کے خزانے کھول دینا ہے، اور پھر جب صبح کی پہلی کرن ہوتی ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ فضا مہک رہی ہے، ہر چیز جگمگا رہی ہے، دل خوش ہے، اور آپ کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے، کیا واقعی میں وہی ہوں جس پہ فرشتوں نے سلام بھیجا ہے، جس کے دروازے پہ دولت کی ہوا چل رہی ہے؟ یا سلامو سکون کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے، اور یا رزاقو ان دروازوں سے دولت اندر لاتا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو اپنایا نا، تو یقین کریں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور خالی ہاتھ بھر جائیں گے۔ تو آپ نے عمل کے سیکنڈ نمبر پہ پیارے بھائیوں یہ پاورفل وظیفہ، آپ نے دوسرا وظیفہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کرتے ہوئے رات کے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ دوستو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، رات میں ایک بار بیٹھ جائے نا پورے اس عمل کو پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہونا آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جس انسان پہ اگر کوئی ظلم ہو، زیادتی ہو، ظالم ظلم کرتا ہو، شوہر مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو، پیٹتا ہو، تو وہ زندگی میں ایک بار رات کو صرف ایک بار یہ عمل پڑھ لے، یقین مانے جو مانگو گے وہ ملے گا، جو نہ مانگ سکے وہ بھی ملے گا، کیونکہ رات کا یہ عمل پڑھنے والا اللہ کے ولی فرماتے ہیں وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے کہ پھر اس پر کوئی مصیبت، کوئی تنگ دستی، پریشانی پوری زندگی نہیں آتی۔ اگر لوگوں نے دوستوں، میرے بھائیوں، دھتکار دیا ہے، قرضدار دروازے پہ آ کے کھڑے ہیں، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، تو دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کا واسطہ یہ عمل نہ چھوڑنا۔ ہر چیز تفصیل سے میں اینڈ میں دوبارہ پورا عمل ریپیٹ بھی کر دوں گا، پوری چیزیں ریپیٹ الگ سے کر دوں گا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ دیکھیں، لیکن سمجھنا، آپ نے ہر چیز کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں پھر مجھے آ کے کہتے ہیں کہ مولوی آپ نے یہ بتایا تھا وہ نہیں بتایا، ہر چیز دیکھیں تفصیلی طور پہ بتاؤں گا، ہر چیز دیکھیں، کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا۔ یہ وہ راز ہے اللہ کے ولی کا کہ ایک رات میں جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے نا، خدا کی قسم فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں اگر پوری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے نا، ہمت نہ ہارنا۔ اپنے رشتہ دار پرائے جو آئے تم سے منہ پھیر چکے ہیں، جو لوگ تمہیں دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، خدا کی قسم ایک رات میں یہ عمل پڑھ لینا۔ اگر روڈ پہ بیٹھا ہوا بھیکاری بھی ایک رات کا یہ عمل پڑھتے ہی صبح اٹھتے ہی مالا مال نہ ہو جائے نا، تو میرا یہ گربان حاضر ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو میں نے 10 سال پہلے بھی دیکھا ہے، اور اللہ کے ولی کی کتاب میں یہ عمل آج بھی موجود ہے، یعنی کہ یہ مستند اور آزمودہ عمل ہے۔
اور میں نے اپنی ذاتی طور پر رات کا یہ عمل جس کو بھی بتایا نا، اس کے صبح اٹھتے ہی وارے نیارے ہو گئے۔ لیکن اللہ کے ولی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ عمل پڑھنے والا صرف سچے دل سے پورے یقین سے عمل پڑھے۔ جلد بازی میں پڑھیں گے نا تو 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب دیکھیں 2 وظیفے پڑھ لیے۔ پہلا وظیفہ یا سلامو کا 11 بار پڑھ لیا، اور وہی بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ یا رزاقو کا بھی آپ نے 7 بار پڑھ لیا۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو بھی دکھیارا پریشان بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہے نا، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہوں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، کسی ملک، کسی گاؤں، کسی گلی سے موجود ہیں، آپ کو رات کا یہ معجزاتی عمل پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ بس آپ نے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین و بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیے اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے نا، تو 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، انشاءاللہ گھر اور گھر سے غربت اور غریبی کی خدا کی قسم چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اب پہلا نام آتا ہے یا سلامو۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آسمان سے اتر کر تمہارے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہو، بس اب تیری پریشانیاں ختم، اب سکون ہی سکون ہے۔ اور اس سکون میں چھپی ہے وہ دولت جو تمہیں کبھی بھی مل سکتی ہے۔ پھر دوستو دوسرا راز یا رزاقو، یہ نام نہیں یہ خزانہ ہے۔ جب تم اس کو پڑھتے ہو نا تو پیارے بھائیو تمہارے لفظ نہیں تمہاری روح بولتی ہے، اور آسمان پہ ایک نورانی آواز گونجتی ہے، فرشتوں جاؤ اس بندے کے لیے دروازے کھول دو، دولت کے قافلے روانہ کر دو۔ تمہیں کیا خبر تمہارے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے۔ ابھی صرف 2 نام تھے، مگر تیسرا نام وہ تو رازوں کا راز ہے، وہ تو آسمانی خزانے کی چابی ہے، استغفر اللہ۔ تو تم نے تو صرف اسے توبہ ہی سمجھا ہے۔ یہ وہ خفیہ دروازہ ہے دوستو جس سے پڑھتے ہی آسمان کا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے تم اتنے دنوں سے خالی کیوں ہو؟ تمہیں رزق، دولت، سکون کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ تم نے استغفر اللہ کو صرف زبان سے پڑھا ہے۔ آج دل سے پڑھو، دیکھنا دولت کی ایسی چمک چمکے گی نا کہ تمہارا نام سن کے لوگ حسد کریں گے۔ یا سلامو یا رزاقو استغفر اللہ، بار بار نہیں، ایمان سے کہو۔ ایسا کہو کہ آسمان لرز جائے اور دل کے دروازے ایسے کھلے کہ تم حیران رہ جاؤ۔ یہ ویڈیو ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل کھیل تو اب شروع ہونے والا ہے۔ اگر تم واقعی تیار ہو تو اگلا راز میرے پیارے بھائیوں آپ نے تیسرے نمبر پر نا استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں 2 وظیفے آپ نے رات کے اس عمل میں پڑھ لیے۔ یا سلامو کو پڑھ لیا کتنی بار؟ 11 بار۔ دوسرا وظیفہ یا رزاق کو پڑھ لیا کتنی بار؟ 7 بار۔ تو عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ دوستو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو بھی آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ 3 وظیفے ہیں۔ دیکھیں رات کے اس عمل میں درود شریف پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے، اور رات میں ایسی جگہ پہ بیٹھیے گا جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ کام سے، گھر والوں سے، تمام معاملات سے جب پوری طرح فارغ ہو جاؤ نا تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پہ خاتمہ ہوگا۔ پیارے بھائیوں آپ نے اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ اپنے تمام پریشان بہن بھائیوں کو یہ عمل ضرور بتائیے گا۔ یہ عمل واقعی کارآمد ہے، یہ عمل واقعی غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اس عمل کو رات کے وقت لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے نا اپنے حالات کو بدلا ہے۔ پیارے بھائیوں اب آپ نے آخری وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا نا تو آخر میں کئی لوگ کہتے ہیں ہم پہ عمل بندش ہے، جادو کے اثرات ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں رکاوٹ ہو جاتی ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں ناکامی ہو جاتی ہے، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں پوری زندگی کٹ گئی، کرائے کے مکان میں ہیں، بیماریاں ہیں، گھر میں فاقے ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، شوہر ظلم کرتا ہے، بے اولادی ہے۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں خاص طور پہ جن کے رشتوں میں بندش ہے نا، یقین کریں رات کا یہ عمل پڑھیں، رشتوں کی ایسی لائن لگے گی۔ لیکن اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ رات کا یہ عمل پڑھنے والا اس عمل کو پڑھ کے بھی فائدہ حاصل کرے اور آگے دوسروں کو بھی بتائے، دوسروں کو بھی فائدہ دے۔ اللہ کے ولی اپنے کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کا یہ عمل صرف کسی دکھیارے پریشان بہن بھائی کو بتائے گا نا تو اس کو اگر سامنے والا نہ بھی پڑھے نا، لیکن اگر اس نے صرف بتا بھی دیا تو اس سے ڈبل فائدہ ہوگا۔ یعنی یہ وہ عمل ہے، دیکھیں اس کا مطلب اللہ کے ولی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ ویڈیو، یہ وظیفہ شیئر کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اب آپ نے دیکھے 3 وظیفے اور عمل کی اجازت بھی عام ہے، اور جو بندہ خصوصی اجازت چاہتا ہے وہ اپنا پیارا سا نام کمنٹس میں لکھ دے۔ میں نے لائک کے لیے ویڈیو نہیں بنائی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو بنائی ہے، اور مجھے پتا ہے جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے نا پھر لائک بھی اس پہ خود بخود پڑتے ہیں۔ تو میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سچا عمل آپ کو بتایا ہے، وہ عمل جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی۔ اب آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے نا، جو آپ کی مشکلوں کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی فکروں کو، آپ کے غموں کو دور کر دے گا، وہ وظیفہ ہے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اس کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں پیاری بہنوں اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے میں نے بتا دیا، ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ یا حل المشکلات 1 مرتبہ ہو گیا، یا حل المشکلات 2 مرتبہ ہو گیا،
یا حل المشکلات 3 مرتبہ ہو گیا. اس طرح سے آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیے گا اور اس کے بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو بھی صرف 3 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آخری وظیفہ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اگر شروع میں درود شریف پڑھا ہو تو آخر میں لازمی پڑھیے گا، اور نہ پڑھا ہو تو بس خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا. میرے بھائیوں، یہ دیکھنے اور سننے میں تو آپ کو وظیفہ لگ رہا ہے نا تھوڑا سا لمبا، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کے، یہ لمبا وظیفہ نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ بالکل لمبا وظیفہ نہیں ہے. میرے بتانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگا ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے نا تو انشاءاللہ میکسیمم 1 منٹ میں یہ پورا وظیفہ پڑھ لیں گے. اور جب آج آپ اس وظیفے کو کریں گے نا تو صبح پھر اٹھ کے اپنے حالات دیکھنا، صبح اس کے معجزات دیکھنا. انشاءاللہ آج یہ وظیفہ پڑھو اور پھر صبح اٹھ کے اس کے معجزات دیکھو. دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، اور آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.